ہیلو اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو جو ہے وہ باب دوئم جو ہم نے کل اس کی ریڈنگ کی تھی نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 9 آپ نکالیں اپنی اپنی بکس پر، باب دوئم صفحہ نمبر 9، اوکے؟ اور اپنی بکس پر جو آپ کے کویسچن آنسرز ہوں گے، جو کویسچنز ہوں گے وہ آپ نے ساتھ ساتھ فل کرنے ہیں، اوکے؟ جی، درست جواب کے آگے ٹک اور غلط جواب کے آگے کراس لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ چلیں، اس میں نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ غلط کہ صحیح؟ تو یہ ہمارے پاس درست آنسر ہے، مطلب یہ ہمارے پاس درست سنٹینس ہے، تو ہم اس کے سامنے لگائیں گے ٹک کا نشان، اوکے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے بچے؟ اس کے بعد ہے نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو پانی اور دودھ دیا، تو یہ ہمارے پاس رانگ ہے سینٹینس، کیونکہ ہم لوگ پانی اور دودھ کھاتے نہیں ہیں، ہم ان کو پیتے ہیں۔ تو یہاں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کو پانی اور دودھ دیا، کھانے کو تو اناج، پھل، سبزیاں، یہ سارا کچھ دیا ہے نا، یہ 2 چیزیں تو پینے کی ہیں، اس لیے یہ ہمارے پاس یہاں پر ہوگا کراس، اوکے؟ کیونکہ یہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کو پانی اور دودھ دیا۔ تھرڈ ون از کائنات کی کوئی شے بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ بالکل درست سینٹینس ہے، بالکل صحیح جملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اوکے؟ نمبر 4، ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے، اسی لیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، اس لیے یہاں پر بالکل آئے گا کراس۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، ہمیں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ بالکل درست ہے، یہ آپ کے پاس ٹک ہوگا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہ بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اوکے؟ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس، سوالات کے جواب لکھیے۔ اس میں پارٹ نمبر 1 ہے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، تو جواب ہے ایمان کا مطلب ہے مان لینا، یقین کر لینا۔ کسی بات کو جب آپ مان لیتے ہیں، جیسے کہ اب ہمارا اللہ پہ کیا ایمان ہے؟ ہمارا اللہ کے پہ ایمان ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ بات مانتے ہیں نا اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے نا، تو اسی کو بولتے ہیں ایمان۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، لیکن یہ جو آپ کو سے پوچھا گیا جسٹ ایمان کی ڈیفینیشن پوچھی گئی کہ ایمان ہوتا کیا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن میں ہم لوگ یہ جواب لکھیں گے، اوکے؟ اب اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیکنڈ والا کا آنسر ہے کہ اب اوپر تو ایمان کی ڈیفینیشن پوچھی تھی نا، یہاں پر اب ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب آپ سے پوچھا ہے، تو آپ نے بالکل یہی جواب لکھنا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یعنی ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی، نہ اولاد، تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب جو تھرڈ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں،
تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت ساری بچوں نعمتیں عطا کی ہیں نا، کوئی ایک نعمت تو نہیں ہے، لیکن جو چند نعمتیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اناج، پھل، سبزیاں، پانی، پودے، بارش اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ طرح طرح کی نعمتوں میں آپ کے پاس تمام نعمتیں، مطلب مختلف نعمتوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو آگ ہے، آگ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو سردی لگتی ہے آپ چولہا لگاتے ہیں، ہیٹر لگاتے ہیں، آپ اسی آگ پہ کھانا پکاتے ہیں۔ اچھا چلیں آگ کو بھی چھوڑیں، ایک سائڈ پہ رکھیں، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہے دھوپ۔ دھوپ نہیں ہوگی آپ کپڑے سکھا سکتے ہیں؟ آپ کی مما کپڑے دھو لیتی ہیں تو کیا وہ سوکھ سکتے ہیں اگر دھوپ نہ ہو؟ اور پودوں کے لیے دھوپ کتنی ضروری ہے، اور پھر پودے انسانوں کے لیے کتنے ضروری ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، تو یہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا 3rd کا آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہ دیکھیں اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر منہ سے کہہ کے تو ادا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو بہترین ہمارے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کا کیا مطلب؟ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کے احکامات، ان کے حکم کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے ہمیں ان سے باز رہنا چاہیے، ہمیں ان سے منع رہنا چاہیے، رک جانا چاہیے، ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ کام۔ جیسے کہ ہمیں ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں نیکی کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنی چاہیے، اچھے سے بات کریں، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا جھگڑنا چاہیے، ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام کام ہیں جو کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کی ایکسرسائز بچے کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ آپ کے جو ہیں وہ ٹک اینڈ کراس تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ آپ کا آنسر نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آنسر نمبر 2 ہے یہ، اس کے بعد یہ ہے آپ کا آنسر نمبر 3، اور یہ ہے آپ کا آنسر نمبر 4۔ آپ نے ان تمام کویسچن آنسرز کو اسی طرح بک پہ تو لکھنا ہی ہے، لیکن آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان کو 2 ٹائمز اپنی رف کاپی میں بھی ریویژن کے طور پہ، پریکٹس کے طور پہ لکھنا ہے، تاکہ یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں، اور آپ ان کو لکھ کر یاد کریں تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ جو سوالات و جوابات میں نے آپ کو ابھی پڑھائے ہیں ان کو آپ نے ایز اٹ از اسی صفحہ نمبر 9 میں میری طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے لکھا ہے، پھر آپ نے 2 دفعہ جو ہے وہ دہرائی میں لکھنے ہیں رف کاپی میں، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم اپنے نئے لیسن کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اوکے، اللہ حافظ۔